بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ناظرین گرامی، شعبان کا مہینہ جو کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 8واں مہینہ اور رجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع مہینہ ہے، اس ماہ کی 15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ برات کے معنی نجات پانے کے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کو جو کہ چاند کی 14 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے لے کر 15ویں تاریخ کے صبح صادق تک رہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بلا شبہ اس ماہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ میں نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، کچھ مزید احادیث کی روشنی میں آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت بتاتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس مہینے میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام ایسے ہیں جن کا کرنا نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے اور نہ ہی تابعین سے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کو کرنے کے بعد ہم بدعت کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ پہلے احادیث کی روشنی میں فضیلت جانتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور ساری مخلوق کے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی مضمون کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ قاتل اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو حدیث کے مفہوم سے جن لوگوں کی مغفرت نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، ان میں مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا۔ ضروری نہیں ان اعمال کو کرنے والے کی مغفرت ہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ بندے کی توبہ کسی بھی وقت قبول فرما لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اعمال ہیں جو مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سے جتنی جلدی ہو سکے اجتناب کیا جائے اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، وہ اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ کی سند بہت ضعیف ہے، لیکن چونکہ ایسی ضعیف احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلم امت اس پر بہت پہلے سے عمل کرتی آئی ہے، تو علم حدیث کی روح سے جب ضعیف احادیث کی تعداد زیادہ ہو اور مسلم امت کا اس پر عمل پیرا ہونا اس کو قوی بنا دیتا ہے، اور ان احادیث سے شب برات میں کسی مستقل عمل کو ثابت نہیں کیا جا رہا۔ مثلا نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی، بقدر توفیق نوافل ادا کرنا، خاص کر نماز تہجد کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر،
اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور دعائیں کرنا اور ان کی طرف رغبت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا تعلق ہر رات سے ہے۔ ہر رات ہی کوشش کرنی چاہیے کہ عمل صالحہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ لیکن شب برات بھی ایک رات ہے، اور چونکہ 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول احادیث سے شب برات کی فضیلت ظاہر ہوئی ہے، چاہے وہ احادیث سند میں ضعیف ہی ہیں۔ اس لیے علماء محققین کی ایک بڑی جماعت کی یہ رائے ہے کہ شب برات میں تھوڑا اہتمام کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی ادائیگی کی جائے، اور اس رات میں ان اعمال صالحہ کا خاص کر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں، اور جس قدر توفیق ہو سکے اس قدر نمازیں ادا کریں، خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو صلاۃ تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ کسی شب برات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے لیے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا خاص اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ اس رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنے کی جو حدیث ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے، چاہے کبیرہ ہیں چاہے صغیرہ ہیں، ان کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ خاص پکار کر مغفرت کے لیے اعلان کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ تو تحقیقی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن جن اعمال کا احادیث سے کوئی ثبوت ہی نہیں، ان اعمال سے بالکل دور رہیں، جیسے حلوہ پکانا۔ حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی ہے، نیز اس سے دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ اجتماعی طور پر قبرستان جانا، قبرستان میں عورتوں کا جانا، عورتوں کا تو کسی بھی صورت اور کسی بھی وقت قبرستان جانا منع ہے۔ قبرستان میں چراغاں کرنا، مختلف قسم کی ڈیکوریشن کا اہتمام کرنا، عورتوں اور مردوں کا اکٹھے ہونا، قبروں پر چادریں چڑھانا، یہ سب کام حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ان سے دور ہی رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں، اور ہمیں کامنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔